واسطہ خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پایا احسان اور فضل ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ ہر جمعہ الگ الگ موضوع پر اور الگ ٹاپک پر بات کرتے ہیں، لیکن اس جمعہ ہم نے سوچا کہ جو ہم ہر بیان کے شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں یا خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان سے پہلے جو عربی پڑھی جاتی ہے وہ برکت کے لیے ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو غور سے بھی نہیں سنتے۔ جب اردو بیان شروع ہوتا ہے تو پھر دھیان لگاتے ہیں۔ یہ جو شروع میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ میں، پھر ابو داؤد شریف میں ہے یہ، اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس خطبہ کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ صحیح سند ہے اس کی۔ اس میں سے جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ ہے الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام اس میں استغراق کا ہے، یعنی جملہ تعریفوں کو شامل ہے۔ اگر جعفر صاحب خوبصورت ہیں، خالد خطیب صاحب خوبصورت ہیں، مجیب صاحب خوبصورت ہیں، حاجی حبیب صاحب خوبصورت ہیں، اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، تو ان میں نہ جعفر صاحب کا، نہ خالد خطیب صاحب کا، نہ حاجی حبیب صاحب کا کمال ہے۔ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں، وہ جو کمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ خوبصورتی ڈالی، تو اس وجہ سے ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کا نام، نقشہ، چہرہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہماری ماؤں کا کمال ہے۔ اگر کوئی ہماری خوبصورتی پر ہماری تعریف کرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا۔ اسی طرح جیسے ایک تاج محل ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اینٹ اور پتھر کی کوئی تعریف نہیں کرتا، بلکہ تاج محل کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے، اور اس بنانے کے اندر جو اللہ جو کمال ہے اور مہارت ہے، ہنر ہے، وہ اس بندے کے اندر جس نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کی ہے،
اس لیے اس بندے کی تعریف ہو رہی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے تعریف ہو رہی ہے۔ اس لیے تمام تعریف جس کی بھی ہم تعریف کریں، پہلے اس میں اللہ کی تعریف شامل ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے۔ اس لیے بندہ سب سے پہلے الحمدللہ کہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے شروع میں الحمدللہ نحمدہ، ہم اس کی تعریف اور تقدیس بیان کرتے ہیں کہ کسی کی بھی تعریف ہو، فیض قادری صاحب کی تعریف ہو، سہیل بھائی کی تعریف ہو، اس سے پہلے اللہ کی تعریف۔ یہ کائنات کو بنایا اور زمین کو بچھایا، آسمان کو سروں پر ڈالا، اس میں ان سب میں اللہ کی کاریگری شامل ہے۔ اور ان تمام کو خوبصورت کہنے والے جو کہتے ہیں کہ یہ آسمان خوبصورت ہے، زمین خوبصورت ہے، اشجار اور درخت خوبصورت ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ہر چیز میں اللہ کی تعریف شامل ہے۔ نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہر کام میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ ایک وہ اسباب ہے جو مخفی ہے، ان میں تو کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہیں، اور جو اسباب وہ امور ہیں جن کا ہم ایک دوسرے سے ہمارا تعلق ہے، ان میں مدد جائز ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو ہر کام میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، وہی ہر کام کو بنانے والا ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ گنہگار ہے، لیکن بہترین بندہ وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے غالباً مسلم کی، کہ کل انسان خطاؤن وخیر خطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ بہترین گنہگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ خطا کار ہے۔ ونستغفرہ، اس لیے قرآن کی سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا، اور فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ چشموں میں ہوں گے، جنت کے چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب ان کو دیں گے اور وہ دے رہے ہوں گے۔ ان کی صفات کیا ہے؟ وہم بالاسحار یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کے زیادہ حصے کو عبادت میں گزارتے ہیں، اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ، ہم سب گنہگار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ ایک ہے نفس کا شر، نفس کی برائی، ایک ہے ہاتھ کی برائی۔ ہم نے ہاتھ سے کوئی برائی کی غیر ارادی طور پر، اگر ہم وہ اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو بطور تنبیہ کے ایک مکہ مارا تھا، دل کا ارادہ نہیں تھا، نفس کا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو جان سے ماروں، صرف بطور تنبیہ کے،
ان کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گئے. تو یہ ہاتھ کا عمل تھا، ہاتھ کا ارادہ، یعنی ہاتھ کا عمل تھا، دل کا ارادہ نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو دیکھیں کہ وہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، کہ ہمارے یہاں مجھ سے چوک ہو گئی ہے، میں جان بوجھ کر نہیں مارا اس کو، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں. فغفر اللہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس چوک کو درگزر فرما دی. اور ایک ہوتا ہے نفس کے ارادے سے کوئی کام کرنا، کہ کسی کو آپ نے گولی مار دی جان بوجھ کر، نفس کے یا دل کا ارادہ شامل تھا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اکثر اوقات ایسے گناہ کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں بار ادھر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ ہمیشہ خطبہ کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خطبہ میں پہلے اللہ کی تعریف ہو، پھر اللہ کی تحمید ہو، پھر اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ مجھے ٹھیک ٹھیک بولوا، اور اللہ سے غلط بولنے پر پناہ مانگی جائے کہ میرے سے غلط مت بولوا، میرے نفس کے شر سے حفاظت کرو. بہت سے خطبہ ہوتے ہیں جو چھیڑے مارتے ہیں لوگوں پر، وہ نشانہ ساتھ کر بولتے ہیں، یہ غلط ہے. تو یہ ہے نفس کا شر یا نفس کی برائی. بات عمومی ہو، عوام میں ہو، تو وہ اثر کرتی ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کے بخل سے محفوظ ہو گیا وہی بندہ کامیاب ہے. ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً بخیل پیدا کیا ہے، کہ اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے اس کے بخل کے اندر. کنجوسی، بخل کہتے ہیں چیزوں کو روکنا. یہ فطرتاً ہے، پیدائش کے ساتھ یہ چیز آئی ہے. ایک بچہ ہے 6 مہینے کا، آپ اس کو 10 روپے دیں اور پھر مانگے تو وہ نہیں دے گا، حالانکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کس کام میں آتا ہے. لیکن انسان جو پیدا ہوا ہے پیدائشی طور پر اس کے نفس کے اندر بخل ہے. اب اس بخل سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں صدقات اور خیرات اور جان مال کی قربانی کی ترغیب کی ہے. فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا، کہ دل بول رہا تھا اللہ کے راستے میں دینا، فلاں فلاں کو دینا، پھر ارادہ کیا تھا لیکن دل نے منع کر دیا، تو یہ بخل ہے اور وہ بچا نہیں. تو جو اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا وہ بندہ کامیاب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے کاموں میں بری چیزوں کے داخل ہونے سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور آگے چل کر وہ کام برا ہو گیا، یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی وہ کام میں، تو اس کے شر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے بچنے کی. آگے فرمایا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا.
ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہدایت کا مانگنا انسان کے ہاتھ میں، کہ آپ ہدایت لو یا گمراہی لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو دو راستے دکھا دیے، ایک صحیح راستہ ایک غلط راستہ۔ اب آپ کی مرضی ہے صحیح راستے پر چلو یا غلط راستے پر چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے میں مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جادوگروں کا واقعہ قرآن میں ہے، جگہ جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، فرعون نے بڑے وعدے کیے کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، تم محل کے خاص ممبروں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہاری منہ مانگی رقم اب انعام دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے کیا کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تمہاری خلاف جانب ایک سائڈ کا ہاتھ اور دوسرے سائڈ کا پیر کاٹ دوں گا، تم دین سے پھر جاؤ، تم اللہ کا انکار کر دو۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور درختوں پر تمہیں سولی دے دوں گا۔ جادوگروں نے کیا کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرعون جو تجھے کرنا ہے کر دے، ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر۔ اور یہ لوگ خوشی خوشی، اور فرعون نے وہ سزا دی بھی، اور خوشی خوشی یہ لوگ اپنے ہاتھ پیر کو کٹوا لیے اور سولی پر چڑھ گئے، لیکن ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے۔ اسی کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہ سورہ بروج میں کہ بہت سے لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس وقت کا بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ سورہ بروج کی تفسیر آپ پڑھ لیں گے تو معلوم ہوگا پورا تفصیل واقعہ۔ اس نے لکڑیاں جمع کروائی اور بڑے بڑے کڑھائی رکھوائے وہاں پر، اور اس میں تیل ڈالا اور تیل کو گرم کیا، اور ایک ایک ایمان والے کو وہ منگواتا اور اس کے اندر اور اس سے کہتا کہ تو ایمان سے پھر جا، ہدایت کے راستے سے ہٹ جا، اللہ کا انکار کر دے۔ لیکن ہر بندہ یہ قبول کیا کہ میں کڑھائی کے اندر مجھے ڈال دیا جائے اور میں بھون دیا جاؤں، لیکن ایمان سے نہ ہٹوں، اللہ کے راستے سے نہ ہٹوں۔ یہاں تک کہ وہاں ایک اور واقعہ ہے اسی میں کہ ایک عورت کو لایا گیا جو ایمان لائی تھی اور اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس عورت کے ہاتھ گود سے اس بچے کو اس بادشاہ نے چھنوایا اور اس بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا بچہ کتنا تڑپا اور جل گیا ہے، تم ایمان سے پھر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت دی، اور اس نے کہا امی پرواہ نہیں کرنا، میں بہت خوش ہوں، مجھے آرام ہے، میں نعمت میں ہوں، تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن اس عورت ماں کے کیا کیفیت ہوگی جب بچہ تیل میں بھن گیا آنکھوں کے سامنے، لیکن ایمان کو، اس عورت کے ایمان کو متزلزل وہ بادشاہ نہیں کر پایا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک غیر ایمان والا جب ایمان میں داخل ہوتا ہے اس کے ایمان کو دیکھے، اور ایک ہم ایمان والے ہیں جو مسلم گھروں میں پیدا ہوئے، موروثیت کے طور پر اسلام اور ایمان ہمیں ملا، نسل در نسل ایمان ملا، ان کے ایمان میں یعنی ہمارے ایمان میں اور اس نو مسلم بات جو ایسے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
کہ ان کا ایمان جو ہے کسبی ہے، انہوں نے حاصل کیا ہے مطالعہ سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اور اللہ والوں کے بیانات سن کر، قرآن پڑھ کر، احادیث پڑھ کر وہ ایمان لائے ہوتے ہیں۔ اور ہم ماں باپ کے صدقے میں یا ماں باپ کے طفیل یا درد موروثیت کے طور پر ہمیں اسلام ملتا ہے۔ اس لیے ایک نوجوان جو ہے اسلام قبول کیا اور وہ داڑھی رکھنے لگا، اور وہ مسلم نوجوانوں کے بیچ بیٹھتا تھا، تو نوجوان دوستوں نے جو مسلمان تھے اس نے کہا، دوستوں نے کہا کہ یہ کیا تم داڑھی رکھ لی ہے؟ وہ داڑھی رکھنا تو ایک سنت ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، فرض تھوڑی ہے۔ تو اس بندے نے کہا دیکھو میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے اور میرے آقا نے رکھنے کا حکم دیا، اور یہی ایک ایسی سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی، باقی کوئی سنت ساتھ نہیں جائے گی۔ اور آقا جو ہے میرے کمانڈر ہیں اور میں ان کا ادنا سا فوجی ہوں، ان کے ماتحت رہنے والا ہوں، ان کے نیچے رہنے والا ہوں۔ نیچے کے فوجیوں کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے کمانڈر کے احکام یعنی آرڈر کی خلاف ورزی کرے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے۔ یہ ہے کہ اپنے میرے کمانڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، انہوں نے رکھنے کی تلقین کی حکم دیا، بس اس حکم کو ماننا۔ تو یہ فرق ہے ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں۔ ان کے نزدیک جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کو ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور پھر وہ دین پر چلنے میں کوئی کسی طرح کا یعنی کہ دریغ نہیں کرتے، جو بھی معاملہ آ جاتا ہے وہ اس پر چل جاتے ہیں، اور ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں، ہم صلح کر لیتے ہیں شریعت سے۔ شریعت کا حکم ہے کہ یہ کرو، اور جب کرنا ہوا، کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت تو نہیں ہے، ایمان کی اہمیت تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے جب شادی کا موقع آتا ہے تو بھائی شادی شریعت کے مطابق کرو، ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایمان کی قدر ہمیں نہیں ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کا اہتمام ہمارے اندر نہیں ہے، نہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ جو ہمیں ان برائیوں سے بچا سکے۔ بچوں کا برتھ ڈے آیا، منع کیا، کیوں؟ ایمان مضبوط نہیں ہے نا۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ میرے آقا نے نہیں کیا، میرے آقا کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ہم کیا بسا اوقات ہمارے بچے جو ہے اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی قدر و قیمت انہیں پتہ نہیں ہے، اور بہت سی بچیاں جو ہے ایمان کے راستے سے بھٹک کر مرتد بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو ایمان کی قدر نہیں معلوم، ان کو نسل سے ملا ہے ایمان، اور جن کو کسب سے ملا ہے، حاصل کر کے جنہوں نے ایمان لیا ہے، ان کے اندر قدر و قیمت ہوتی ہے، چاہے بلال ہو، خباب ہو، اور عمار ہو، یا سمیہ ہو، یا پھر بعد کے لوگ جنہوں نے حاصل کر کے ایمان لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یہدیہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے اندر طلب ہوگی ایمان حاصل کرنے کی، اللہ کو پانے کی، اس کو ہدایت دے گا فجر پڑھنے کی۔ جس کو جنت کی طلب ہوگی اس کو دے گا مسجد میں آنے کی ہدایت۔ جس کو طلب ہی نہیں ان چیزوں کی، نہ جنت کی، نہ اللہ کو پانے کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی طلب ہوگی، اس کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا؟ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو چاہے آپ نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء،
اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. جس کی چاہت ہوگی کہ میں دین کے راستے پر چلوں اور تڑپ ہو پھر اس کو ہدایت ملے گی. جس کو طلب نہ ہو، نہ جنت کی طلب ہو، نہ آقا کی طلب ہو، اور نہ جام کوثر کی طلب ہو، اور نہ عذاب سے بچنے کا خوف ہو، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ تو ہم جو نسل در نسل ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں اکثروں کو طلب نہیں ہے. ورنہ جس طرح جمعہ میں مسجدیں فل ہوتی ہیں اس طرح دیگر نمازوں میں مسجدیں فل ہوتی ہیں. کیوں؟ خطبہ میں ہم بار بار سنتے ہیں کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کی چیزیں جو پیدا کی گئی ہے تمہارے لیے، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ سب سے پہلے ترتیب ہے نماز کی. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز پوچھیں گے کہ آپ کی نماز کیسی ہے، آپ نے وقت پر نماز پڑھی ہے یا نہیں. آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، غربا، مساکین میں مدد کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل منه، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان صلح صلح سائر عملی وان فسد فسد سائر عملی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر نماز اس کی صحیح نکل آئی، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، نماز کا حساب ہوگا. اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو پھر دیگر جو اس نے اعمال کیے ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، صدقہ خیرات کیے ہیں، وہ قبول کیے جائیں گے. لیکن اگر نماز اس کی درست نہیں نکلی ہے تو دیگر اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے. تو ہدایت اللہ سے ہم مانگیں اور ہم ہمارے اندر جو بے طلبی ہے اس طرح بے طلبی کو دور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتی. پھر فرمایا آگے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو یہ خطبہ ابھی آدھا ہی ہوا ہے. جو ہم شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. یہی تک بیان ہوا. اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ برکت کے طور پر پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اس کو شامل فرماتے تھے. تو آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان خطبوں کا کیا، ان خطبہ میں جو شروع میں پڑھا جاتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے اور کیا مطلب ہے. انشاءاللہ اگر مناسب میں سمجھا تو اگلے جمعہ اس سے آگے کنٹینیو کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچی پکی ہدایت کی طلب عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں